اور اپنی تنہائیاں صحیح کریں. ہاں حج میں سب حاجی ہوتے ہیں, مجمع میں سب بزرگ دیندار نظر آتے ہیں, تمہاری تنہائیاں کیسی ہیں؟ ہاں کہ تمہاری تنہائیاں کیسی ہیں یہ دیکھی جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ تو اپنی تنہائیوں کو ٹھیک کرنا. کہ تنہائیوں میں کیا ہونا چاہیے؟ کہ تنہائیوں میں انابت ہونی چاہیے, تنہائیوں میں ندامت ہونی چاہیے, سمجھے نہیں؟ اور جلوت میں استقامت ہونی چاہیے کہ جب عمل میں آوے تو استقامت کے ساتھ رہیں, ہر سنت پر عمل کریں اپنی طاقت کے مطابق. یہ تو عام. لیکن جب تنہائیوں میں جاوے تو کہ تنہائیوں میں جاوے تو انابت کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں, اے اللہ. یہ تنہائیوں میں کہ تنہائیوں میں اللہ کی طرف رجوع ہو, تنہائیوں میں اپنے گناہوں پر دھیان کر کے ندامت ہو, استغفار ہو. جی ہاں, یہ نیک بندوں کا طریقہ رہتا ہے کہ ہماری تنہائیاں بھی ٹھیک ہو جاوے. جیسے مجوں میں ہم ٹھیک نظر آتے ہیں ایسے تنہائیوں میں بھی ٹھیک. تنہائیوں کی ایک منزل قبر ہے اور اجتماعیوں کی منزل حشر ہے. یہ دو منزلیں رکھی ہیں. یہ قبر میں تنہائی انفرادی کیا کیا چیزیں ہوئی تھی وہ قبر میں ہوگی. قبر صندوق ہے آدمی کے عمل کا, جب یہ آتا ہے نا 10 برس ہوگا سفر میں, یہاں جب آپ کھولیں گے تو وہ چیز نکلے گی جو آپ نے رکھی ہے. القبر صندوق العمل, یہ قبر صندوق ہے, رکھی ہوئی چیز نکلتی ہے. ہاں تو قبر میں جاتی ہے چیزیں, جب قبر کھولے گی تو اس کو ملے گی. یہ اس کی انفرادی. پھر اجتماعی ہے کہ وہ حشر میں ہوگی. جی ہاں, حشر میں اجتماعی چیزیں, آپ کے وضو کا اثر آپ کے اوپر, چہرہ چمک رہا ہے, ہاتھ پاؤں چمک رہے ہیں, کیوں وضو کر کے نماز پڑھتے تھے, یہ حشر میں آئے گا کیونکہ وضو ایک اجتماعی چیزیں سب کرتے ہیں. جی ہاں, تو حشر اجتماعیت کو دکھاوے اور قبر انفرادیت کو دکھاوے. سمجھ نہیں بات؟ ہاں, اور دونوں جگہ کی ضرورت ہے. جی ہاں, یہ قبر کے عذاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے, قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر. جی ہاں, پناہ مانگتے تھے اس سے کیونکہ یہ بہت سخت ہے. اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ الیک یرجع الامر کلہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوسع من عطا. اللہم انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ قلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية, السر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وجه الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك. اللهم
اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك واقبل بقلوب جميع المسلمين الى طاعتك اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا واذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم اغفر المسلمين اللهم اغفر المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنز منا صالح ما آتيتنا اللهم بارك لنا فيما آتيتنا ولا تحرمنا بركة ما آتيتنا اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل اللهم اجعلنا سلما لأوليائك اللهم اجعلنا سلما لأوليائك نحبك وحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم أيد الإسلام وأنصاره اللهم أيد الإسلام وأنصاره اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره اللهم أذل الشرك وأشراره اللهم أذل الشرك وأشراره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہماری اور ہمارے دین کی پوری پوری حفاظت فرما ہماری اور ہمارے دین کی حفاظت فرما ہم کو ہمارے دین میں ترقی عطا فرما اخلاص عطا فرما استقامت عطا فرما ہر قسم کے خیر سے مالا مال فرما ہر قسم کے شر سے رکاوٹوں سے بیماریوں سے بلاؤں سے اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما بھرپور خیر مقدر فرما اور ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما جتنی خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ میں عطا فرما جسے بنا جائے گی ہم کو بنا نصیب فرما ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما ہمارے پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما ہمارے محتاجوں کی مدد فرما ہمارے قرضداروں کو قرضوں میں سے نکال دے حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے حرام کے رزق سے ہماری حفاظت فرما بہت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہم سب کو اپنے دین پر جینا نصیب فرما مرنے کا وقت آوے تو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین اللهم اجعل الحیات زیادة لنا في كل خير وجل الموت راحة لنا من كل شر وصلى الله تعالى على خير خلقه. میرے محترم بھائیو دوستو، آج ہماری محفلوں میں دینداری نظر آتی ہے. ہم لوگوں کے سامنے اچھے اخلاق کے مظاہرے کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اکیلے ہوتے ہیں، جیسے ہی رات کے اندھیرے میں کمرے کا دروازہ بند ہوتا ہے اور ہمارے ہاتھوں میں یہ موبائل فون آتا ہے تو ہماری تنہائی بدل جاتی ہے. آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کیسے بنائیں. آپ نے اکثر سوچا ہوگا جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو گناہ کرنا کیوں آسان ہو جاتا ہے، کیوں ہمارا نفس ہمیں برائی کی طرف کھینچتا ہے. یار آنکھیں انسان کی اصلیت اس کی محفل نہیں بلکہ اس کی تنہائی ہوتی ہے. محفل میں تو انسان لوگوں کا خوف یا عزت کی وجہ سے شریف بنا رہتا ہے، لیکن تنہائی میں وہ وہی کرتا ہے جو وہ اندر سے ہوتا ہے. اگر ہم اپنی تنہائیوں کو پاک نہ کیا تو ہماری ساری عبادتیں، ہماری ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں. آئیے اس روحانی بیماری کو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں کہ ہم اپنی تنہائیوں کو کیسے پاکیزہ بنائیں. میرے عزیز دوستو، تنہائی کے گناہوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا ہولناک حدیث سے فرمائی ہے جو کہ مومن کے دل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، حضرت توبن
رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت میں سے ان لوگوں کو یقیناً جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو مٹی کی طرح ہوا میں اڑا دے گا، یعنی برباد کر دے گا۔ حضرت توبن نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کے اوصاف بیان فرما دیں تاکہ ہم نادانی میں ان میں شامل نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، سنو، وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، تمہاری ہی طرح ہیں، رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ اکیلے میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، یعنی تنہائی میں آتے ہیں، تو پردہ داری چھوڑ کر گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس حدیث پر غور کریں۔ تنہائی کا گناہ انسان کی نمازوں اور نیکیوں کو راکھ بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اکیلے میں گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو تو خود سے بڑا سمجھا، لیکن اپنے مالک اور خالق کو سب سے کمتر سمجھ لیا، نعوذ باللہ۔ اپنی تنہائی کو پاکیزہ بنانے کا سب سے پہلا اور اہم قدم یہ ہے کہ ہم اپنے اندر احسان کی کیفیت پیدا کریں۔ احسان کیا ہے؟ بخاری مسلم کی مشہور حدیث جبریل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، تو اللہ کی عبادت یعنی اور زندگی اس طرح گزار گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو یقین رکھ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب آپ اکیلے کمرے میں ہوں اور موبائل پر کوئی غلط چیز دیکھنے کا خیال آئے تو 2 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کریں اور سوچیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اصلی امتحان ہی تب ہے جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور آپ صرف اللہ کے خوف سے اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ آج کے دور میں تنہائی کا 90% تعلق اس 6 انچ کی اسکرین یعنی موبائل سے ہے۔ جب ہم اکیلے میں ہوتے ہیں تو انٹرنیٹ ہمارے سامنے گناہوں کا سمندر کھول دیتا ہے۔ اس ڈیجیٹل تنہائی کو پاک کرنے کے لیے کچھ عملی قواعد بنانے ہوں گے۔ سب سے پہلے بد نظری سے بچیں۔ اللہ نے قرآن میں پہلے مردوں کو اور پھر عورتوں کو حکم دیا، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اور آپ کی تنہائی موبائل کی وجہ سے خراب ہوتی ہے تو ایک اصول بنائیں، رات کو سوتے وقت موبائل اپنے بستر سے دور رکھیں، کمرے کے دروازہ بند کر کے اکیلے میں گھنٹوں اسکرولنگ نہ کریں، اپنے فون میں ایسی اسلامک ایپ سے تلاوت لگا کر رکھیں جو آپ کا ذہن کو بھٹکنے نہ دے۔ یاد رکھیں، قیامت کے دن ہماری آنکھ، ہمارے کان اور ہماری انگلیاں گواہی دیں گی کہ ہم نے تنہائی میں کیا کیا ٹائپ کیا اور کیا کیا دیکھا تھا اور کیا کیا سنا تھا۔ تنہائی کو گناہ سے بچنے سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس تنہائی کو خالی نہ چھوڑیں، بلکہ اسے خفیہ نیکیوں سے آباد کر دیں۔ انسان کا نفس تبھی بھٹکتا ہے جب وہ خالی ہوتا ہے۔ تنہائی کو ایک عظیم نعمت بنائیں۔ کیسے؟ تہجد کا اہتمام کریں۔ رات کے آخری پہر میں جب سب سو رہے ہوں تب اٹھیں، وضو کریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں۔ وہ تنہائی ایسی حسین ہوگی کہ آپ کو دنیا کے کسی گناہ میں وہ مزہ نہیں آئے گا۔ اور تہجد کے لیے ضروری نہیں کہ نیند ہو، بغیر نیند کے بھی تہجد ہو سکتی ہے۔ خفیہ استغفار، اکیلے بیٹھ کر تسبیح پکڑیں اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھیں۔ ذکر و تلاوت، موبائل پر غلط چیزوں کی بجائے کسی اچھے قاری کی تلاوت لگا کر سنیں اور قرآن کا ترجمہ پڑھیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی تنہائیوں کو ذکر اور عبادت سے آباد کرو، کیونکہ یہ تنہائی ہی تمہیں تمہارے رب کے قریب کرے گی۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج ہمیں اپنی تنہائیوں کا حساب بدلنا ہوگا۔ محفل کے ولی اور تنہائی کے چھوڑ نہ بنائیں۔
اگر گزرا ہوا وقت گناہوں میں گزرا ہے تو مایوس نہ ہو، اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آج ہی سچی توبہ کریں اور اللہ سے کہیں یا اللہ میری تنہائیوں کو پاک کر دے۔ اب آخری میں یہی ہے کہ اللہ ہم سب اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور دعا کریں اور التجا کریں کہ ہمیں اس گندے کاموں سے نکال دے۔ آئیے ہم سب ہاتھ اٹھا کے گڑگڑا کر دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہماری محفلوں کو بھی پاک کر دے اور ہماری تنہائیوں کو بھی پاکیزہ بنا دے۔ ہمیں اکیلے میں گناہ کرنے کے فتنے سے محفوظ فرما۔ ہمارے دلوں میں اپنا عذاب اور اپنی محبت اس طرح ڈال دے کہ ہم اکیلے میں بھی تجھ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ ہمارے موبائل اور ہماری آنکھوں کو پاکیزگی عطا فرما، ہماری پچھلی تمام خطاؤں کو معاف فرما اور ہمیں تنہائی میں رونا اور تہجد پڑھنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت نماز کا پابند بنا۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت بعد جماعت نماز کا پابند بنا۔ یا اللہ میرے حسن اخلاق ٹھیک کر دے، ہمارے حسن اخلاق ٹھیک کر دے۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دے۔ یا اللہ ہمیں اپنا اچھا بندہ بنا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مزید اسلامی اور اصلاحی بیانات کے لیے ایمانی بیانات کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔